کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں ایک گناہ ایسا بھی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سخت ترین وعید سنائی ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ بس پیسہ آنا چاہیے، چاہے جیسے بھی آ جائے، لیکن قرآن 1400 سال پہلے ہمیں بتا چکا ہے کہ کچھ مال ایسا ہوتا ہے جو انسان سے سکون چھین لیتا ہے۔ آخر کیوں اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا اور کیوں صدقے کو بڑھانے کا وعدہ فرمایا ہے؟ تو آئیے سورہ بقرہ کی ان عظیم آیات کو ہم سمجھتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی ان آیات کو سمجھیں گے جو سود اور برکت کی حقیقت کو کھول دیتی ہے۔ یعنی سود مال بڑھاتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ انسان کو اندر سے تباہ کر دیتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا فرمایا ہے اور یہ آیات آج ہمارے لیے کس طریقے سے امپورٹنٹ ہیں۔ ان آیات سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ حرام مال جیب تو بھر سکتا ہے لیکن دل سے سکون کو چھین لیتا ہے۔ کیا ہر وہ مال جو بڑھ رہا ہے وہ واقعی برکت والا بھی ہے؟ سورہ بقرہ کی آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں سود، رزق اور برکت کی ایسی حقیقت بتا رہے ہیں جو آج کے دور میں ہر مسلمان کو سمجھنی چاہیے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کس طرح سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 میں آیت نمبر 275 دیکھیں گے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الذین یاکلون الربا، کہ وہ لوگ یاکلون الربا جو کہ کھاتے ہیں سود کو، تو قیامت کے دن وہ کس طرح سے اٹھیں گے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ لا یقومون، کہ وہ لوگ نہیں اٹھیں گے قیامت میں۔ کس طریقے سے نہیں اٹھیں گے؟ الا، مگر یہ کہ کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، مگر یہ کہ اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے شیطان نے جس شخص کو چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں تو قیامت کے دن وہ اپنی قبروں سے اس طرح سے اٹھیں گے، یا قیامت کے دن وہ اس طرح سے پیش کیے جائیں گے کما یقوم الذی، جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یا وہ اس طریقے سے کھڑے ہوں گے، اس حالت میں پیش کیے جائیں گے الذی، وہ شخص یتخبطہ الشیطان، یتخبطہ کہ چھو لیا ہو اس کو یا پاگل بنا دیا ہو اس کو، الشیطان، شیطان نے، من المسی، چھو کر کے، کہ جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ تو اس طریقے سے کیا ہے، وہ لوگ قیامت میں پیش کیے جائیں گے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہوگا، قالو، وہ لوگ یہ کہتے تھے، یعنی دنیا میں یہ کہتے تھے کہ انما البیع، کہ بے شک بیع، مثل الربا، وہ کیا ہے، سود ہی کی تو طرح ہوتی ہے، یعنی خرید و فروخت وہ سود کی طرح ہیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کر دیا تھا بیع یعنی خرید و فروخت کو، وحرم الربا، اور حرام کر دیا تھا سود کو۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا تھا بیع کو اور حرام کر دیا تھا کیا ہے، سود کو۔ اس کے باوجود بھی وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جس طرح سے تجارت حلال ہے تو اسی طرح سے کیا ہے، وہ سود بھی حلال ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ، پس جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی ہو، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس جس شخص کے پاس نصیحت آ گئی ہو من ربہ، اس کے پروردگار کی جانب سے، فانتہا، تو کیا ہو، تو اور وہ باز آ گیا ہو، فلہ ما سلفا، یعنی ماضی میں جو کچھ اس نے کیا ہے تو کیا ہے، وہ اس سے باز آ گیا ہو، فانتہا، اور وہ باز آ گیا ہو، فلہ ما سلفا، تو اس کے واسطے وہ ہے جو کہ پہلے ہو چکا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کیا کہ اللہ کا یہ حکم، یہ پیغام اس کو پہنچ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کس کو ربا کو کیا ہے، حرام قرار دے دیا ہے، اور کس کو بیع یعنی تجارت کو حلال قرار دے دیا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے، وہ ان چیزوں سے باز آ جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے واسطے وہ ہے جو پہلے ہو چکا، یعنی ماضی میں جو کچھ ہوا تو وہ اسی کا ہوگا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ کیا ہے،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے یا اللہ کے حوالے ہے۔ ومن عادا فاولئک اصحاب النار، اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو فاولئک اصحاب النار، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ دوزخی ہیں، اور ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سود کھانے والوں کی خطرناک حالت بیان کی ہے کہ قیامت کے دن سود خور انسان سکون اور عزت کے ساتھ نہیں اٹھے گا، بلکہ وہ ایسے اٹھے گا جیسے کوئی پاگل یا بے قابو شخص ہو۔ ایسے شخص کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حالت کو بیان کیا ہے۔ وہ اس طرح سے کیوں اٹھے گا؟ کیونکہ دنیا میں اس نے لوگوں کا حق کھایا، ضرورت مندوں کا فائدہ اٹھایا، اور حلال تجارت اور حرام سود کو کیا ہے؟ ایک جیسا سمجھا۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ تجارت میں فائدہ ہوتا ہے اور سود میں بھی فائدہ ہوتا ہے، تو پھر اس میں حلال اور حرام کا فرق کیوں ہے؟ دونوں کو کیا ہے؟ جائز ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ تجارت حلال ہے۔ تجارت، کپڑے کی تجارت ہو یا کسی بھی چیز کی تجارت ہو، جو کاروبار ہوتا ہے وہ حلال ہے، اور سود کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجارت میں محنت ہوتی ہے، رزق ہوتا ہے، یعنی نفع اور نقصان دونوں ہوتے ہیں، اور اس کے اندر انصاف ہوتا ہے۔ اور سود اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جبکہ سود میں ایک شخص دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ کی نصیحت پہنچ جائے اور وہ سود چھوڑ دے تو پہلے کا معاملہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے حوالے ہے، لیکن جو دوبارہ سود کی طرف لوٹے گا تو اس کے لیے کیا ہے؟ وہ جہنم کی وعید ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس یہ احکام پہنچے اور وہ اس طرح کے کام کرتا تھا، پھر اللہ کے نصیحت اس کو پہنچ جائے اور وہ یہ سن کر اس سود کو چھوڑ دے، تو اس نے جو پہلے سود لیا تھا، جب پہلے گناہ کیے تھے، تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے حوالے ہے۔ اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، لیکن اللہ کی قرآنی آیات کا پیغام اس کو پہنچنے کے باوجود اگر وہ دوبارہ سود کی طرف لوٹے گا تو پھر کیا ہے؟ اس کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ تو یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب عرب میں سود کا نظام عام تھا، لوگ بہت زیادہ سود لیا کرتے تھے۔ خاص طور پر قریش اور دوسرے تاجر لوگ قرض دے کر کئی گنا زیادہ رقم واپس لیتے تھے۔ جب اسلام نے سود کو حرام قرار دیا تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ اگر تجارت میں نفع جائز ہے تو سود میں جائز کیوں نہیں ہے؟ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور حلال تجارت اور حرام سود کے فرق کو کیا ہے؟ واضح کر دیا۔ تو اس آیت کے اندر سود کی بہت ساری قسموں کی طرف اشارہ ہے جو کہ احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ایک صورت سود کی یہ بھی کہلاتی ہے کہ جس میں قرض دے کر بعد میں اضافی رقم لی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے کسی کو 1000 روپے دے کر بعد میں 1200 روپے واپس لیے تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک قسم کا سود ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سود کا معاشرتی نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ سود سے معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ امیر مزید امیر ہو جاتا ہے اور غریب جو ہوتا ہے وہ اور زیادہ غریب ہو جاتا ہے۔ اس سے معاشرے کا انصاف ختم ہو جاتا ہے اور معاشرے کے اندر کیا ہے؟ بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اور حدیث کے اندر بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سود کی شدت کو کیا ہے؟ بیان فرمایا ہے کہ وہ حرام ہیں۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 73 دروازے ہیں اور اس کا سب سے ہلکا گناہ ایسا ہے جیسے انسان اپنی ماں کے ساتھ بدترین گناہ کرے، نعوذ باللہ۔ تو یہ حدیث سود کی کیا ہے؟ قباحت کو ظاہر کر رہی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے اور گیہوں گیہوں کے بدلے برابر اور نقد ہونا چاہیے، یعنی بالکل برابر ہی خرید و فروخت ہونی چاہیے۔ اگر کمی یا زیادتی ہوگی تو پھر وہ تجارت نہیں ہوگی بلکہ وہ کیا ہوگا؟ سود ہوگا، جو کہ ناجائز ہے۔ اگر ایک شخص پیسہ دے اور دوسرا کاروبار کرے اور نفع دونوں میں تقسیم ہو تو یہ جائز ہے، کیونکہ اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے جو کہ دونوں کے درمیان برابر رہتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کاروبار میں پہلے سے طے ہو کہ ہر صورت میں فکس منافع چاہیے، چاہے نقصان ہو یا نفع ہو، تو یہ سود کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کے کاروبار میں پیسے لگائیں اور اس سے اس کا منافع مانگیں
اور فکس کر کے اگر ہم منافع لیں گے تو یہ ہمارے لیے سود ہے، بلکہ ہم کیا ہے اس کے نفع اور نقصان کے مطابق پیسے لیں تو یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ اور اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یمحق اللہ الربا، یمحق مٹاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ الربا، کس کو؟ سود کو، ویربی الصدقات، اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ لا یحب، ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے، کل کفارن، جو کہ ناشکرا ہو، اثیم اور گنہگار ہو۔ یعنی ہر گنہگار شخص کو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اور جو ناشکرا ہو اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کے فرق کو بیان کیا ہے۔ نمبر ایک، سود، جو کہ ظاہر میں کیا ہے، سود سے مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی سود اس میں کیا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے انسان کی زندگی کا، بعض اوقات مال بھی کیا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ بظاہر اس کے فائدے دکھتے ہیں لوگوں کو کہ ہمارا مال کیا ہے، بڑھ رہا ہے، لیکن وہ بڑھتا نہیں ہے، بلکہ اس مال سے کیا ہے، یا ان کے اس کاروبار سے کیا ہے، برکت ختم کر دی جاتی ہے، اور ان کا ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا مال تباہ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم سود کو مٹا دیتے ہیں، یمحق اللہ الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، سود کو مٹا دیا ہے، یعنی اس کی برکت اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز آگے اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، کہ ہم کیا کرتے ہیں، صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ ظاہر میں صدقہ دینے سے تو مال کم ہوتا دکھائی دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے اندر کیا ہے، برکت دیتے ہیں، اور اس انسان کے رزق کو بڑھاتے ہیں، اور آخرت میں اس کا اجر کئی گنا دیتے ہیں، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا ہے، صدقہ دیا ہے۔ اسی لیے اللہ کو صدقہ کیا ہے، پسند ہے، اور سود کیا ہے، وہ ناپسند ہے۔ تو یہاں پر ایک اہم اصول یہی واضح کیا گیا ہے کہ سود اور تجارت ایک جیسے نہیں ہیں۔ تجارت میں محنت ہوتی ہے، رسک ہوتا ہے اور انصاف ہوتا ہے، جبکہ سود میں ایک طرف فائدہ اور دوسری طرف کیا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ کیا ہے، ظلم کے دائرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ناشکرے اور گناہگار انسان کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ناشکرے اور گناہگار لوگوں کو کیا ہے، ناپسند فرماتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے حکم کے خلاف حرام راستے سے مال کماتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو کیا ہے، مول لیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان کو ناپسند فرماتا ہے۔ اسی لیے اسلام ایک ایسا نظام چاہتا ہے جس میں انسان ایک دوسرے کی مدد کرے، نہ کہ مجبوری سے فائدہ اٹھائے۔ تو سود انسان کو ظاہری فائدہ دیتا ہے مگر اندر سے کیا ہے، اس کو تباہ کر دیتا ہے، جبکہ صدقہ ظاہری طور پر کم تو ہوتا ہے مگر اللہ اس میں کیا ہے، بے حساب برکت عطا فرماتا ہے۔ ان دونوں آیات سے ہم آج کی زندگی میں یہ سبق حاصل کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیات جو نازل کی ہیں تو یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ قیامت تک آنے والے یہ ہر انسان کے لیے ہیں۔ اور کیوں وہ اس طرح سے ہیں کہ آج بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بس پیسہ آنا چاہیے چاہے جیسے بھی آ جائے، لیکن یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہر کمائی اچھی نہیں ہوتی۔ اگر کمائی کے اندر ظلم ہے، دھوکہ ہے، سود ہے، یا کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا شامل ہے تو وہ مال بظاہر زیادہ تو ہو سکتا ہے مگر اس میں کیا ہے، برکت نہیں رہتی، کیونکہ آج بہت لوگ پیسہ تو کما رہے ہیں مگر سکون نہیں دیکھتے، ان کے لیے پریشانیاں ہیں، ان کے گھر میں بے برکتی ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سود کیا ہے، وہ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ آج کے دور میں سود کئی شکلوں میں موجود ہے، اور وہ کس طرح سے ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی ضرورت مند کو قرضہ دیتے ہیں اور پھر ہم اس سے زیادہ پیسے واپس لیں تو یہ بھی کیا ہے، ایک طریقے سے سود ہے۔ اور اسی طرح سے کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہم جو ہے فائدے کو حاصل کریں گے تو یہ بھی سود کے دائرے میں آتا ہے۔ اور لالچ میں حرام کمائی کرنا
یہ آیات کیا ہے ہمیں انصاف اور رحم سکھاتی ہیں، کیونکہ اسلام صرف عبادت نہیں سکھاتا بلکہ کیا ہے وہ انسانیت بھی سکھاتا ہے۔ یہ انسانیت کا بھی مذہب ہے۔ آج لوگ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اگر صدقہ دے دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ برکت کے ذریعے سے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر ہم کبھی کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے بعد ہمارے دل کو سکون ملے گا تو یہ مطلب ہوتا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے صدقے میں برکت ڈال دی ہے۔ اور اگر کبھی ہم نے تھوڑا سا اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہیں اور سے زیادہ دے دیا تو یہ بات ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آج لوگ کیا ہیں یہ سوچتے ہیں کہ بڑی گاڑیاں، بڑا گھر، زیادہ پیسہ اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے وہ برکت ہے، اور برکت وہ حلال کمائی میں ہوتی ہے۔ کم مال میں سکون ہو، گھر میں محبت ہو اور دل مطمئن ہو تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اور ان سب کے لیے ہماری کمائی کا حلال ہونا ضروری ہے۔ تو یہ دونوں جو آیتیں ہیں تو آج کے دور میں ان آیات کا مطلب ہم یہی لیں گے کہ ہم اپنی کمائی کو کیا ہے پاک رکھیں، دوسروں کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں اور صدقہ اور مدد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ حرام مال بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے مگر اندر سے تباہ کر دیتا ہے، جبکہ حلال اور صدقہ یہ بظاہر کم ہوتے ہیں مگر اللہ کیا ہے ان میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اور اس سے آگے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے خوشخبری کا اعلان کر دیا ہے کہ جو لوگ سود سے بچ جائیں اور اللہ کی نصیحت کو حاصل کریں تو وہ لوگ کیا ہیں، ان کے لیے کیا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ اور نماز کو قائم کیا، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کو دیتے رہے، لہم اجرہم تو ان کے لیے کیا ہے اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی کیا ہے وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت کو بیان کیا ہے اور یہ خوشخبری دی ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے یہاں کیا ہے بہت بڑا اجر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی کیا ہے راحت کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ کیا ہے کامیاب رہیں گے، اور اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کے لیے جہنم کے عذاب کو ذکر کیا تھا اور ان کی ذلتوں اور خواری کا ذکر کیا تھا۔ اور قرآن کریم کا یہ ایک طریقہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ عذاب کو اور ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ایمان عمل صالح کے پابند لوگ جو ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ان کے کیا ہے ثواب کو اور ان کے درجات اور آخرت کا کیا ہے اللہ تعالیٰ فوراً ذکر کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے خوشخبری دے دی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانیں گے تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی بات نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان لوگوں کے لیے کیا ہے خوشخبری ہے۔ یعنی صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ نیک اعمال بھی ضروری ہوتے ہیں۔ ایمان دراصل جو ہے وہ انسان کے دل کا یقین ہے جب تک وہ عمل کی صورت میں ظاہر نہ ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ فوراً عمل صالح کا ذکر کیا تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ ایک سچا مومن وہی ہے جس کی زندگی کیا ہے اس کے ایمان کی گواہی دے۔ تو یہ آیت جو ہے اصل میں سود کی آیات کے درمیان میں آئی ہے، جس کا مقصد یہ سمجھانا ہے کہ سود جیسے گناہ سے بچنا صرف قانون یا علم سے ممکن نہیں بلکہ اس کے لیے دل کا اللہ سے جڑا ہونا ضروری ہے۔ یعنی جب انسان نماز کو قائم کرے گا اور زکوٰۃ دیتا رہے گا تو اس کے اندر کیا ہے اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، اور یہی خوف کیا ہے اس کو حرام کمائی سے جیسے سود سے کیا ہے دور رکھے گا۔ جس دل میں اللہ کا خوف نہ ہو اس کے لیے سود میں پڑ جانا آسان ہو جاتا ہے، اگر اللہ کا خوف ہوگا تو وہ سود جیسی کیا ہے چیزوں سے دور رہے گا۔
تو اگر جو دور رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کو کیا ہے غم ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی مشکلات کے باوجود اگر انسان اللہ کے راستے پر قائم رہتا ہے تو آخرت میں اسے مکمل سکون، اطمینان اور کامیابی کیا ہے حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں ان سب سے ہم کو کیا ہے بچائے، اور خاص کر کے ہمیں کیا ہے رزق حلال نصیب فرمائے، حلال رزق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی کیا ہے حلال رزق کو حاصل کر کے اپنی زندگی کے اندر کیا ہے سکون لے کر کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ حلال رزق کے ذریعے ہماری زندگیوں میں سکون پیدا کرے اور ہمارے ذہنوں میں سکون عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرمائے۔ جب ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبری دی ہے کہ وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں ان کے لیے کیا ہے خوشخبری ہے، وہ قیامت کے دن نہ ہی خوف زدہ ہوں گے، نہ ہی ان کو کیا ہے کوئی غم ہوگا۔ انشاءاللہ ہم بھی کیا ہے اس آیت کا مصداق بن جائیں گے۔ سامعین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ان تینوں آیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس بات کی طرف میسج کیا ہے یا کیا اشارہ دیا ہے، قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے کہ ہم اس پیغام کو اپنی زندگی کے اندر کیسے گزاریں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ آج ہم نے ان تینوں آیات میں جس اہم بات کو لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو کیا ہے حرام قرار دیا ہے، اس چیز کو ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آئیں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ کمانے کا حلال ذریعہ کیا ہے اور کس طریقے سے حرام چیزوں سے کیا ہے بچا جا سکتا ہے۔ اپنے گھر میں سب کو بتائیں، اپنے شوہروں کو بتائیں۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے آگے کی آیات لے کر حاضر ہوں گی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔